اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے نوجوان بچوں تک کچھ دین کی باتیں پہنچائیں، اور ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ بالخصوص ان بچوں کے لیے جو مدرسے نہیں جا سکتے یا ان کے ایریاز میں کوئی تبلیغ اور ہدایت کا کوئی انتظام نہیں ہے، بالخصوص ایسے بچوں کے لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے، اور آج ہمارا لیسن نمبر 102 ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم امام زمانہ کے بارے میں جو ہے نا ایک بیداری پیدا کریں اپنے قوم میں، اپنے بچوں میں، کیونکہ آخری حکومت جو ہے وہ امام ہی کی ہوگی اس دنیا پہ، اور امام اس طرح سے حکومت کریں گے کہ آدھی رات میں اگر کوئی عورت اپنے سر پہ سونا لے کے جا رہی ہو تو کوئی اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔ اتنا عدل و انصاف ہوگا، اور دنیا بہت زیادہ ترقی کر لے گی۔ آج دنیا کتنی ترقی کی ہے، آج دنیا کی حکومت چاند پہ ہے، ستاروں پہ ہے، فضا پہ ہے، دنیا کی حکومت پانی پر ہے، دنیا کی حکومت زمین پر ہے، پہاڑوں پر ہے۔ آج طرح طرح کے نیوکلیئر ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، کلوننگ ہو گئی ہے، بہت کچھ دنیا ترقی کر چکی ہے۔ لیکن اتنا ترقی کرنے کے باوجود دنیا اپنی عقل کو صرف 2% استعمال کر رہی ہے۔ آپ سوچئے، جب 2% استعمال کرنے پر یہ حالت ہے تو روایتوں میں ملتا ہے جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو انسان اپنی عقل کے عروج پہ رہے گا، یعنی اس وقت وہ 25% اپنی عقل کا استعمال کرے گا۔ تو آپ سوچیں، جب 25% عقل کا استعمال کرے گا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اب ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے آنے کا انتظار کریں، تیاری کریں۔ اب یہ تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ کبھی کبھی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، امام آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میری تو نوکری چل رہی ہے، میرا تو بزنس چل رہا ہے، میرا تو کاروبار چل رہا ہے، مجھے کیا لینا دینا امام کے آنے نہ آنے سے، مجھ پہ کیا فرق پڑے گا۔ یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب امام سے کوئی تعلق نہ ہو، امام سے کوئی محبت نہ ہو، تو یہ سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس سوچ کو نکال کے باہر کرنے میں کیا فائدہ ہے اور کیا طریقہ ہے؟ اس سوچ کو نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں، کیونکہ گناہ ایک وائرس کی طرح ہے جو انسان کے عقل پہ، انسان کے شعور پہ، انسان کے دماغ پہ، انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، جس سے وہ امام کے قریب نہیں ہو سکتا۔ انسان، آپ سوچیں، اگر امام آج آ جائیں تو میں سوچوں کیا میرا گھر اس لائق ہے کہ میں امام کو دعوت دے سکوں اپنے گھر پہ؟ کیا میری شخصیت اس لائق ہے کہ میں امام کے قدموں میں جا کے جھک سکوں، امام کے سلام کے لیے اپنا چہرہ امام کو دکھا سکوں؟ تو عزیزان محترم، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے مختلف قسم کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کچھ کمزور ہیں، کچھ طاقتور ہیں، کچھ قوت ارادی کے مالک ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد پھر میں گناہ نہیں کروں گا، تو اس پہ قائم رہتے ہیں، کچھ قائم نہیں رہ سکتے۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وائرس کو جو دماغ پہ، دل پہ گناہوں کی وجہ سے جمع ہوا اس کو دور کرتی۔ لہٰذا توبہ کی دعوت دیا کیجیے، اپنے بچوں سے کہیے کہ توبہ کیا کرے، اپنی بیوی سے کہیے توبہ کیا کرے، اپنے شوہروں سے کہیے کہ توبہ کیا کرے، تاکہ ہم امام کو منہ دکھانے کے لائق تو بن جائیں۔ تو عزیزان محترم، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
توبہ سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی انسان، روایت میں ہے کہ احادیث میں ہے کہ جب کوئی انسان توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس سے گناہ سرزد ہوئے، اور وہ توبہ کرتا ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اس وقت پروردگار عالم ملائکہ کے درمیان میں اعلان کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس رب کی یہ طاقت ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اسے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ سے توبہ مانگ کی ہے اور مجھ سے گزارش کی ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس علم کی وجہ سے جو اس کے ذہن میں ہے، میں اس کی بنا پہ اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ کر دیتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ پھر وہی بات کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ رہنا، یہ شخص مجھے مانتا ہے، اس کے دل میں میں ہوں، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اسے گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے اور نیکیوں کی جزا بھی دے سکتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور میں نے اس کے علم کی بنا پر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پھر اللہ وہی بات کہتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا رازق ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، لہٰذا یہ میری رحمت کے سہارے معافی مانگتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو پروردگار عالم برابر معاف کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کوئی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا مت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور جب لوگ نہیں سنتے تو ہم وائلڈ ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو کس نے حق دیا کہ یہ میری طرف سے فیصلہ کر لے کہ میں اسے معاف کروں گا یا نہیں معاف کروں گا؟ وہ میرا بندہ ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، میں جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہے معاف نہ کروں۔ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ لہٰذا میں نے اس بندے کے تو سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی نیکیاں ختم کر دی اور اس کے نام اعمال میں بھیج دیے۔ تو یہ کہنا کہ تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ ایسی بات کبھی نہ کہے۔ تو یاد رکھیے گا، تو انسان جو ہے گناہ ہوتے ہیں انسان سے، ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوتے، برابر مسلسل گناہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے قتل کیے، کتنے؟ 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے، کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے مجھے بتاؤ، کہ فلاں راہب ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس جاؤ۔ گیا اس کے پاس، اس نے کہا کہ دیکھو میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے جو ہے نا 99 قتل کیا ہے، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ کوئی عمل، کوئی ذریعہ کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسے غصہ آیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ افراد سے پوچھا کون سب سے بڑا عالم ہے جس کے پاس میں جاؤں، جہاں سے مجھے ہدایت مل سکتی، کہ فلاں عالم کے پاس چلا جا۔ یہ وہاں پہ گیا، اس نے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہاں دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنا۔ نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں؟ کہ ایک کام کر، تو جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اچھا نہیں ہے، وہاں پہ تیرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کو چھوڑ کے فلاں شہر چلے جا، وہاں زیادہ تر نیکوکار رہتے ہیں، نیک بندے رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ سفر اختیار کیا۔ سفر کرتے کرتے جب آدھے راستے پر چلا تو اللہ نے اسے موت دے دی۔ تو دونوں فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ملک الموت اس کی روح ہمیں دے دو، ہم لے کے جاتے، اس نے بڑے گناہ کیے، اس نے 100 قتل کر دیے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے تو توبہ کر لی تھی اور یہ جا رہا تھا اس بستی میں جہاں پہ نیکوکار لوگ رہتے ہیں تاکہ وہاں اپنی باقی زندگی گزارے۔ انہوں نے کہا، پھر گناہ کے فرشتوں نے کہا، عذاب کے فرشتوں نے کہا
کہ دیکھو اس نے تو کوئی نیک کام تو کیا نہیں، ٹھیک ہے وہ ارادہ کر لیا اور چل پڑا، لیکن ابھی نیکیاں تو شروع نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کے نام اعمال میں خالی گناہ ہی ہے، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے جاتے ہیں۔ پھر رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، پروردگار تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو جب اس نے مجھ سے معافی مانگی میں نے اس کے سارے گناہ ختم کر دیے، توبہ کیا اس نے صدق دل کے ساتھ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے بعد جو یہ چل رہا تھا، جا رہا تھا نیکی کے ارادے سے، نیک اعمال کرنے جا رہا تھا، لہذا اس نے سفر طے کیا، تو اس کا ہر قدم میرے بارگاہ میں عبادت کے برابر ہے، لہذا اس کے ہر قدم کو اگر تم حساب میں لے لو تو وہ اس کے یعنی نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ لہذا ایک چیز کو یاد رکھیے گا، گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں گناہ بھی کرتے جاؤں گا توبہ بھی کرتے جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں چینج آنا ضروری ہے، اور وہ چینج آتا کب ہے؟ جب دل میں اہل بیت کی محبت ہو، امام کی نصرت کا ارادہ رکھتا ہو، تو پھر وہ چینج اس کے لیے پاسبل ہے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عبادت دے، پروردگار ہم سے کوئی ایسے کام نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم تیرے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔